اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف تنہا اللہ کی ذات عبادت کی مستحق ہے اور وہی لائق عبادت ہے۔ الحی القیوم، الحی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے زندہ اور تابندہ ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت آنے والی نہیں، مرنے سے اللہ کی ذات بالکل پاک ہے۔ القیوم وہ قائم اور دائم ہے، وہ ہر چیز کو اچھے سے تھامنے والا اور سنبھالنے والا ہے۔ زمین و آسمان، سمندر و پہاڑ، ساتوں طبق زمین و آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ سیارے، الغرض دنیا کی تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت نے اپنی طاقت سے تھامے رکھا ہے کہ القیوم ہے، ہر چیز کو تھامنے والا اور مضبوطی سے سنبھالنے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لا تأخذوه سنة ولا نوم، اسے نہ کبھی نیند آتی ہے اور نہ کبھی وہ اونگتا ہے۔ اونگنے سے اور نیند آنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل پاک ہے، وہ ہر وقت اپنی ساری مخلوقات کی نگرانی، نگہبانی اور حفاظت فرماتا ہے، ہر چیز کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، ہر چیز کی پرورش فرماتا ہے، اس کے باوجود بھی کبھی تھکتا نہیں، کبھی اکتاتا نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کبھی اسے اونگ آ ہی نہیں سکتی، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ وہ سوتا ہے۔ اونگنے سے اور سونے سے اللہ رب العزت کی ذات بالکل پاک اور صاف ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کی حکمرانی ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ چاند، سورج، سیارے، ستارے، سب اسی کی تخلیق ہے، سب اسی کی پیدا کردہ ہے، اور ان تمام کی تمام چیزیں اسی کی ملکیت ہے، اور اصلی مالک بھی اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے ان تمام چیزوں کی۔ ہر جگہ اسی کی حکمرانی، اسی کی بادشاہت اور شہنشاہی، خواہ زمین ہو یا آسمان، سمندر ہو یا پہاڑ، ان کے رہنے والے مخلوقات سب اسی کی پیدا کردہ ہیں، اور سب پر اصلی حکومت بھی اسی کی ہے اور سب اسی کے ملک میں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کرے؟ الا باذنہ، مگر ہاں اس کی اجازت سے۔ اللہ رب العزت کی ذات عزت اور عظمت میں اس قدر ہے بلند، اس قدر بلند ہے، جاہ و جلال ایسا اعلیٰ ہے کہ اللہ رب العزت کی عزت و عظمت اور جاہ و جلال کی وجہ سے کوئی اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا، کسی کی ہمت اور کسی کی مجال نہیں جو اللہ کے حضور آ کر کھڑا ہو جائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جسے اجازت مرحمت فرما دے پھر وہ شفاعت کریں گے اللہ رب العزت کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو مخلوق کے آگے ہے اور وہ بھی جانتا ہے جو مخلوق کے پیچھے، اپنی تمام مخلوقات کا ہر وقت وہ علم رکھتا ہے، اس کی اگلی باتوں کو بھی جانتا ہے، پچھلی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو مخلوقات گزر گئیں ان کے سارے حال احوال انہیں معلوم ہے، جو موجود ہے ان کے تعلق سے بھی
اور جو مخلوقات آنے والی ہیں قیامت تک، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حال احوال پر خوب اچھے سے واقف ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس سے علم کے باہر نہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ یہ سب اللہ رب العزت کے علم سے، اللہ رب العزت کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، مگر ہاں اللہ جسے چاہے، جتنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کو، اللہ تعالیٰ کے علم پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا، کوئی مسلط نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کا علم، ہر چیز کے علم کی تفصیلات صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے۔ وہ جس طریقے سے طاقت میں، قدرت میں، حکمت میں اور دیگر تمام چیزوں کی اختیارات میں مالک ہے، علم بھی اسی کے پاس ہے اور علم کا مالک بھی وہی۔ ہاں اپنے بندوں میں سے جس بندے کو جب جتنا علم چاہتا ہے اس سے نواز دیتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی کی شان یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین میں پھیلی ہوئی ہے، بڑی وسعت والی کرسی ہے، اور تمام چیزوں کو اس کرسی نے احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے، ہر چیز پر اللہ رب العزت کا دسترس حاصل ہے، ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، اس کی نگرانی میں ہے، اس کی طاقت میں ہے، اس کے تصرف میں، کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور آسمان و زمین کی حفاظت کرنے میں کبھی وہ تھکتا نہیں، کبھی آج تک نہیں تھکا اور نہ کبھی تھکنے والا ہے، کبھی اسے اکتاہٹ نہیں ہوتی، کبھی اسے کسی طرح کی کوئی کمزوری اور کسی طرح کی کوئی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ہمیشہ سے مضبوطی کے ساتھ ان چیزوں کی حفاظت کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ انتہائی سر بلند ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ بلندی اور عظمت اور سر بلندی یہ سب اللہ رب العزت ہی کی صفات ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات میں جس طریقے سے ذات میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا، کوئی ساجی اور شریک نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی صفات عالیہ میں بھی کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا، نہ کوئی ساجی ہو سکتا ہے، نہ کوئی شریک ہو سکتا ہے، اور یہ صفات اور یہ خوبیاں کو کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو صفات اللہ رب العزت کی ایسی ہیں اللہ رب العزت کے لیے جیسے اللہ رب العزت کی اپنی ذات ہے، تو وہ ذات میں بھی ایکتا ہے اور اپنی صفات میں بھی کمال درجے لیے ہوئے بے نظیر اور بے مثال ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی طرح کوئی نہیں۔ یہ آیت الکرسی، آیت الکرسی کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کا مطلب آپ نے سنا۔ آیت الکرسی ہمیں پڑھنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان دفع ہو جاتے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، جنت میں داخل ہونے اور آیت الکرسی پڑھنے کے بیچ صرف موت حائل ہے، یعنی مرتے ہی جنت کی عیش و عشرت، راحت و آرام وہ شخص محسوس کرنے لگے گا۔ لہٰذا آیت الکرسی بڑی شان والی آیت ہے، بڑی عظمت والی آیت ہے، بلکہ اس آیت الکرسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے عظیم ترین آیت فرمایا، لہٰذا ہمیں اس کے پڑھنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سبھی ساتھیوں کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔